کل کے درس میں ہم نے بات یہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ بضعۃ منی، میرے جسم کا کیا ہے، حصہ ہے، جو چیز اسے ناراض کرتی ہے وہ چیز مجھے ناراض کرتی ہے، جو اسے پسند ہے وہ مجھے پسند ہے، جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے مجھے تکلیف دیتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کل قیامت کے دن سب کے حسب نسب اور رشتے منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے حسب نسب اور رشتے کے، لہٰذا ہمیں دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ، نبی کے اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ رکھنا، ان کا خیال رکھنا، بات ان کی اولادوں کی آ جائے تو اگنور کر کے مت چلے جانا کہ ایسا ہوتا رہتا، نہیں، جب بات ان کی آ جائے تو ان کا خیال رکھنا، ان سے کچھ غلطیاں ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے معاف کر دینا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ امام حاکم المستدرک کے اندر نقل فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے راضی ہونے پر راضی ہوتا ہے اور تیرے ناراض ہونے پر وہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹی جب تو ناراض ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تیرے ناراض ہونے سے وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور جب تو کسی سے خوش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے کیا ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، المستدرک امام حاکم کی ہے، احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے فضائل الصحابہ اس کے اندر ہے، اور تاریخ بغداد اس کے اندر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا اور فرمایا اے فاطمہ، خدا کی قسم میں نے آپ سے زیادہ کسی ہستی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پیار نہیں کرتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم لوگوں میں سے سوائے آپ کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے کوئی اور آپ سے زیادہ محبوب نہیں، یعنی اگر آپ سے زیادہ اگر میرے نزدیک کوئی پیارا ہے تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس روئے زمین پر میں جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں وہ آپ کی ذات کریمہ ہے۔ آج ہمارا بھی الحمدللہ وہی دعویٰ ہے کہ ہم کائنات میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، اور ان کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے۔ جو بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بولے تھے، ہم لوگ یہیں سے بیٹھے بیٹھے یہ صدا دیتے کہ سیدہ آپ سے زیادہ محبوب اگر ہمیں کوئی ہے تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو آپ کی ذات مبارکہ ہے۔ حضرت سیدہ کائنات بہت سادگی پسند، دنیا کے زینت و آرائش کی طرف نہیں جاتی تھی۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب میں ان کے کسی عزیز کی شادی تھی، تو شادی کے محفل میں جانا تھا، تو بچیوں کے لیے اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے اچھے اچھے کپڑے اور زیورات وغیرہ لے کر آئے، لیکن جب جانے کا وقت آیا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ان زیورات اور کپڑوں کو پہننے سے صاف انکار کر دی اور سادہ ہی لباس پہن کے اس تقریب میں حاضر ہوئی تھی۔ ایک دوسری اسی طرح کی روایت ہے کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کو لے کر ایک شادی کی تقریب میں پہنچی، وہاں کیا مالدار گھرانوں کی بچیاں تھیں اور ان کے تن پہ ایک سے ایک قیمتی لباس تھا، شاندار لباس۔ ایک طرف حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کے سادہ لباس کو دیکھتی ہیں، اور ایک طرف کیا ہے، ان کی قیمتی لباس کو دیکھنے کے بعد خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل کیا ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھتی ہیں تو عرض کرتی ہے اپنی والدہ محترمہ کی بارگاہ میں کہ والدہ آپ ہرگز پریشان نہ ہو، والد محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کا بہترین لباس تقویٰ ہوتا ہے، مسلمان لڑکیوں کا لباس بہترین لباس تقویٰ پرہیزگاری ہے، اور ان کا زیور جو ہے شرم و حیا ہے، اور الحمدللہ یہ چیز میرے پاس ہے۔ تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ لباس ان کے پاس، آپ یہ دیکھیں کہ اس سے شاندار وہ لباس جسے اللہ اس کا رسول پسند فرماتا وہ لباس میرے پاس ہے۔ یہ کب؟ جب وہ ان کی عمر مبارک بہت کم ہے تب یہ جواب دے رہی ہیں۔ تو سوچے کیا تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت کتنی شاندار فرمائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دور میں ہماری بچیاں تو لڑ لیتی کہ نہیں، ہر ایک فنکشن پہ انہیں
ایک لباس چاہیے ہر مہینے، سمجھ لیجئے انہیں اسی لیے کہتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بتانے کی ضرورت ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی تو ایک سے ایک قیمتی لباس مل جاتا انہیں، لیکن یہ سادگی پسند تھی، سادگی میں ہی اپنی زندگی گزاری ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ایک فیشن ہے، آج کس بچی کے پاس شرم و حیا ہے؟ کون تقوی اختیار کرتا ہے؟ کہتے سب ہی ہیں، محرم میں سب کے سب رو دیتے ہیں یاد کر کے، لیکن ان کی والدہ محترمہ کی زندگی بتانے کی ضرورت ہے، اور یہ چیز ہم لوگ بتاتے نہیں ہیں۔ ہماری سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی تھی، یہ ساری چیزیں ہم بتاتے نہیں تھے کہ چھوٹی سی عمر میں تقوی پرہیزگاری کا یہ عالم ہے کہ اپنی والدہ سے کہہ رہے ہیں کہ والدہ گھبرائے نہیں، ان سے بہتر لباس میرے پاس ہے، اس لیے کہ والد محترم نے فرمایا کہ مسلمان لڑکیوں کا بہترین لباس تقوی ہے، اور الحمدللہ وہ تقوی میرے پاس ہے، اور ان سے بہترین زیور میرے پاس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان لڑکیوں کا زیور کیا ہے؟ شرم و حیا ہے۔ الحمدللہ یہ چیز ہمارے پاس ہے، تو اپنی بچیوں کو شرم و حیا سکھانے کی ضرورت ہے۔ اور مجمع الزوائد میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم لوگ حاضر تھے، صحابہ کرام بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے دریافت کرتے کہ عورت کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے؟ عورت کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے؟ اس پر سارے صحابہ کرام خاموش ہو جاتے، اس لیے کسی کے پاس جواب نہیں تھا، سارے کے سارے صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے نکل کے اپنے گھر پہنچا اور یہی سوال سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہ عورت کے لیے کون سی چیز بہتر ہے۔ جب یہ سوال سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتی ہے تو جواب دیتی ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اسے غیر مرد نہ دیکھے۔ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ اسے کوئی غیر مرد نہ دیکھے۔ اور جب یہ جواب مل گیا تو یہ جواب لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہیں جواب بتائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، اس کی بات میری بات ہے، یعنی اس نے جو فرمایا بالکل درست فرمایا۔ لیکن دور حاضر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری بچیاں اس سے غافل ہیں۔ ہماری بچیاں کیا ہے؟ سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے غافل ہیں، اس وجہ سے وہ پردے کو اہمیت نہیں دیتی، بلکہ ہماری بچیوں کے اندر تو یہ آ رہا ہے کہ جسم دکھانا ان کے نزدیک اہم ہو گیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ سجاوٹ اور سنگار وغیرہ نہیں کرتے تھے، فیشن وغیرہ نہیں کرتی تھی، لیکن آج ہماری بچیوں کے اندر یہ بلا آ چکی ہے۔ مذہب اسلام عورت کو بننے سنورنے سے نہیں روکتا، لیکن اس کے لیے جگہ متعین کیا ہے کہ کہاں انہیں بننا ہے، کہاں انہیں سنورنا ہے۔ مذہب اسلام ایک عورت کو کہتا ہے کہ تجھے سنورنا ہے تو اپنے شوہر کے لیے سنور، تجھے بننا ہے تو اپنے شوہر کے سامنے بن، اسے راضی کرنے کے لیے، اسے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے تو بناؤ سنگار جتنا کر سکتی اتنا کر۔ لیکن ابھی اس دور میں تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک شوہر جب اس کے ڈیوٹی سے واپس گھر آنے کا وقت ہوتا ہے نا تو عورتیں اسی طرح گندی سندی حالت میں بیٹھی رہیں گی، لیکن وہی شوہر آگے بول دے گا اللہ کی بندی چلو ابھی مارکیٹ چلیں گے تو اسے آدھا گھنٹہ صرف تیار ہونے میں لگ جاتا ہے۔ تو رب جانتا ہے کہ کون کام کس نیت سے کر رہا ہے۔ جو عورت بناؤ سنگار اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے کرتی ہے، اللہ اس کا رسول اس سے راضی ہوتا ہے، اور جو دنیا داروں کو دکھانے کے لیے راضی ہو کے بناؤ سنگار کرتی ہے، اللہ اس کا رسول ایسی عورت سے کیا ناراض ہوتا ہے۔ تو اپنے گھر میں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ عورتوں کو کہاں سنگار کرنا ہے، کہاں انہیں سنورنا ہے، اپنے مردوں کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے، غیر مردوں کے لیے نہیں ہے۔ غیر مردوں کی نگاہ تو ہماری عورتوں پہ، ہماری بیٹیوں پہ پڑنی ہی نہیں چاہیے، اور اس کا سبب یہ ہے، آپ کو معلوم ہے حجاب کا معنی کیا ہے؟